بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے تحریک منہاج القرآن نے جو اصلاح احوال امت کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اس پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے قیام کے مقاصد میں سے دوسرا اہم ترین مقصد ہے، یعنی امت کے احوال کی اصلاح کرنا، امت کے احوال کو درست کرنا، امت کے احوال کی درستگی کی کوشش کرنا۔ یہ مختلف معنی ہے اصلاح احوال امت کے۔ اب یہ بات آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بھی اور جو شخص بھی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتا ہے تو اصلاح کے فریضے سے پہلے لازم ہے کہ بگاڑ سے آگاہی ہو۔ اگر بگاڑ سے ہی آگاہی نہ ہو تو پھر اصلاح کا کام صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی بگاڑ کسی اور چیز کا ہو اور انسان اپنے مزاج کے مطابق، اپنی ذہنیت کے مطابق اصلاح کسی اور پہلو پہ کرتا رہے تو پھر اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بگاڑ کی تشخیص ہو۔ تحریک منہاج القرآن نے اصلاح احوال کے لیے اس امت کے اور عالم اسلام کے بگاڑ کی پہلے تشخیص کی۔ اب ذہن میں پھر سوال آپ کے فوراً آیا ہوگا کہ بگاڑ کی تشخیص کے بعد تحریک کس نتیجے پہ پہنچی، کہ کس سطح کا بگاڑ ہے، کس پہلو میں بگاڑ ہے؟ تو بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ اور عالم اسلام ایک ہمہ جہتی بگاڑ کا شکار ہے۔ یہ امت جو صدیوں تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہی، یہ امت جو صدیوں تک انسانیت کو لیڈ کرتی رہی، آج شومی یہ قسمت کہ یہ امت خود ہمہ جہتی بگاڑ کا شکار ہے۔ یہ امت جو دنیا کے لیے امامت کا فریضہ سر انجام دیتی رہی، آج امت مسلمہ اجتماعی طور پر علم سے تہی دامن نظر آتی ہے۔ یہ امت جو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے دنیا پر حکمرانی کرتی رہی، آج یہ امت خود بد اخلاقی کا شکار ہو گئی۔ اس امت نے سال ہا سال یعنی صدیاں در صدیاں ہمہ جہتی قسم کی حکمرانی کی، علمی طور پر، اخلاقی طور پر، اعتقادی طور پر، فکری اور نظریاتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس امت کو ہمیشہ لیڈ کیا، لیکن آج یہ امت ہمہ جہتی بگاڑ کا شکار ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے بگاڑ کا جائزہ لیا کہ بگاڑ کس کس سطح پر ہے اور کس کس سطح کا ہے۔ تو یہ تحریک اس نتیجے پر پہنچی کہ امت مسلمہ کے اندر ایک ہمہ جہتی قسم کا بگاڑ، وہ فکری طور پر بھی ہے، نظریاتی طور پر بھی ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی ہے، اعتقادی اعتبار سے بھی۔ تو تحریک منہاج القرآن نے جب بگاڑ کی تشخیص کر لی تو پھر اصلاح احوال امت میں تحریک منہاج القرآن نے ایک ہمہ جہتی قسم کے اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا اور دے رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اصلاح احوال امت کے حوالے سے 4 اہم گوشوں پر اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا اور دے رہی ہے۔ پہلا جو گوشہ ہے وہ اعتقادی اصلاح کا ہے، یعنی عقیدے میں جو بگاڑ آتا ہے اس بگاڑ کی اصلاح ہے، اعتقادی اصلاح۔ دوسرا جو گوشہ ہے وہ اخلاقی اور روحانی اصلاح ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو بگاڑ آیا اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ پھر تیسرا جو اصلاح احوال امت کے حوالے سے اہم پوائنٹ ہے وہ فکری اور نظریاتی اصلاح ہے، یعنی امت مسلمہ کو فکری اور نظریاتی طور پر جو بگاڑ کا شکار تھی امت، اس کو اصلاح کی طرف لایا گیا۔ اور چوتھا اور آخری جو اصلاح احوال امت کے حوالے سے فریضہ ہے وہ علمی اور تعلیمی اصلاح احوال ہے۔ اب ان کی اختصاراً میں
تفصیل بھی عرض کرتا چلا کہ اعتقادی اصلاح کیا ہے۔ اعتقادی اصلاح جو عقیدے میں بگاڑ آیا امت مسلمہ کے، عقیدے میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ وہ جہالت کا سروائیو کرنا تھا، یعنی معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، دینی حلقہ احباب میں جو علم کی بجائے جہالت سروائیو کرتی گئی، جہالت کی وجہ سے پھر افراط اور تفریط آئی۔ یعنی اعتقادی دنیا میں جہالت نے افراط اور تفریط کو جنم دیا۔ افراط اور تفریط کی وجہ سے امت مسلمہ کے ہاں ایک مسلکی ہوا قائم ہو گئی اور فضا قائم ہو گئی۔ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہنا عام ہوتا گیا، خارجی کہنا عام ہوتا گیا، بدعتی کہنا عام ہوتا گیا، ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگتے گئے۔ تو یعنی ایک عقیدے کی دنیا میں بہت بڑا بگاڑ آ گیا۔ اب اس تحریک نے آ کر اس امت کی کس انداز سے خدمت کی؟ وہ اعتقادی اصلاح کی خدمت میں تحریک منہاج القرآن نے ایک جو سب سے اہم کام اور اہم فریضہ سر انجام دیا، وہ یہ کہ جہالت کو ختم کر کے علم کو پروموٹ کیا، اعتقادی اصلاح۔ اور اعتقادی اصلاح کے لیے علم کو تحریک منہاج القرآن نے عام کیا۔ اس اعتقادی اصلاح کے لیے تحریری خدمات بھی دیں، تقریری خدمات بھی دیں اور تنظیمی نوعیت کی خدمات بھی دیں۔ تحریری خدمات یہ دی تحریک منہاج القرآن نے کہ عقائد کی دنیا میں 100 سے زائد کتب لکھ کر تحریک منہاج القرآن نے امت مسلمہ کی اعتقادی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ بالخصوص جو حضور علیہ السلام کی محبت آپ کے ساتھ بطور امتی جو ایک تعلق حبی اور عشقی ہے، اس تعلق کو جو کاٹنے کی کوششیں کی گئیں، تحریک منہاج القرآن نے اس تعلق کو یعنی نسبت رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو کتب کے ذریعے اعتقادی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ کتاب التوحید اعتقادی اصلاح کے حوالے سے بہت اہم اور ایک جامع کتاب۔ پھر ہر عقیدے پر، یعنی وہ عقیدہ شفاعت ہو، توسل ہو، استعانت ہو، تبرک کی شرعی حیثیت ہو، ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ہو، میلاد النبی ہو، یہ سارے عقائد وہ ہیں جو آپ روزمرہ زندگی میں سنتے رہتے ہیں۔ ہر عقیدے پر، ہر تصور پر ایک الگ الگ ضخیم کتاب لکھ کر اعتقادی اصلاح میں یہ تحریری طور پر تحریک نے خدمات سر انجام دی۔ پھر اعتقادی اصلاح میں تقریری انداز سے بھی خطابات سر انجام دی۔ تقریری انداز سے بھی تحریک منہاج القرآن نے اعتقادی اصلاح پر کام کیا، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سینکڑوں تقاریر ہیں جن کا موضوع ہی عقیدہ ہے، چاہے وہ ارکان ایمان کی دنیا ہو، چاہے وہ بنیادی عقائد ہوں، چاہے وہ فروعی عقائد ہوں۔ جتنے عقائد ہیں تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام نے سینکڑوں خطابات امت مسلمہ کو دیے جن سے اعتقادی اصلاح کا کام ہوا۔ پھر تنظیمی اعتبار سے اعتقادی اصلاح کے حوالے سے بالخصوص عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف محافل کا انعقاد کرنا، مینار پاکستان میں، دنیا کے بیشتر ممالک میں عالمی میلاد کانفرنسز کو کرنا، یہ سارا اہتمام اعتقادی اصلاح کے لیے۔ پھر دوسرا اہم ترین جو اصلاح احوال امت کے حوالے سے گوشہ ہے وہ اخلاقی اور روحانی اصلاح ہے۔ یعنی یہ امت اور ایک مسلمان جو ہمیشہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اگر اپنائے تو وہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے کل انسانیت کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ امت ہے کہ جس کے اکابرین کو دیکھ کر، لیڈران کو دیکھ کر لوگ اسلام کے ساتھ محبت کرتے اور اسلام کو قبول کرتے تھے، لیکن بدقسمتی کہ آج مسلمان خود بد اخلاقی کا شکار ہو گئے۔ اس نے اپنی اخلاقیات کو، اپنی روحانیت کو خود تباہ کیا۔ تو تحریک منہاج القرآن نے اخلاقی اور روحانی اصلاح کے حوالے سے بھی
اپنا کام کی، اور اس کام کی بھی اسی طرح جہتیں ہیں۔ اخلاقی روحانی اصلاح کے حوالے سے تحریک منہاج القرآن نے علمی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا اور عملی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ علمی اصلاح میں پھر اسی طرح کتب بھی ہیں، تقاریر بھی ہیں، یعنی صرف تصوف، روحانیت، اس حوالے سے جو اخلاقیات کے حوالے سے جو شیخ الاسلام کی کتب ہے، تو کتب ہی تصوف، روحانیت، اخلاقیات، اگر ان موضوعات کا احاطہ کریں تو 100 سے زائد کتب صرف اس موضوع پر، اور اسپیسیفک جو تصوف اور روحانیت کے حوالے سے ہیں وہ تقریباً 40 کے قریب کتب۔ اسی طرح پھر سینکڑوں خطابات ہیں جو اخلاقی بہتری کے حوالے سے، روحانی بہتری کے حوالے سے ایک مسلمان کے لیے بہت اہم فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو وہ سینکڑوں خطابات موجود ہیں۔ پھر علمی اصلاح میں تصوف اور تعلیمات صوفیاء کے نام سے 60 گھنٹے کے لگاتار خطابات جو سیریز وائز ملتے ہیں۔ تو یہ تحریک منہاج القرآن نے اخلاقی روحانی اصلاح کے حوالے سے علمی انداز سے خدمات دی، اور ایٹ دا سیم ٹائم علمی احیاء کے ساتھ اس تحریک نے عملی اصلاح کا بھی کام کیا، عملی احیاء کا بھی کام کیا۔ وہ تحریک منہاج القرآن کے مرکز لاہور میں یا دنیا بھر میں ہر سال ایک شہر اعتکاف بستا ہے، آباد ہوتا ہے، اس شہر اعتکاف کے ذریعے عملی اصلاح احوال کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر ہی جو گوشہ درود قائم ہے، وہ ایک عملی اصلاح کے لیے اور عملی اصلاح احوال کے لیے ایک بہت اہم ترین چیز ہے، جہاں مسلسل 24 گھنٹے حضور علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ یہ عملی اصلاح ہے۔ پھر تحریک منہاج القرآن نے ملک بھر میں عالمی سطح پر بھی ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ کا انعقاد کیا، اور اس کے ساتھ ماہانہ شب بیداری کا انعقاد کیا۔ ان شب بیداریوں کے ذریعے، ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ کی محافل کے ذریعے عملی طور پر اصلاح احوال امت کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ پھر تیسرا جو گوشہ ہے اصلاح احوال امت کا، وہ فکری اور نظریاتی اصلاح ہے۔ تو فکری اور نظریاتی اصلاح یعنی یہ امت ایک فکر اور نظریاتی حوالے سے کمزور ہوتی گئی اور رسم و رواج اور ان چیزوں میں آ گئی۔ اس امت کا نتیجہ خیزی سے یقین اٹھ گیا، پریکٹیکلی چیزوں سے یقین اٹھتا گیا، رسم و رواج آ گئے۔ تحریک منہاج القرآن نے آ کر فکری اور نظریاتی اصلاح پر کام کیا، اور فکری اور نظریاتی حوالے سے امت مسلمہ کو یہ چیز سمجھائی کہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ اسلام ہے جس کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے ہمیں ایک عالمگیر فکر اپنے اندر لے کے آنی چاہیے۔ پھر فکری اور نظریاتی اصلاح کے حوالے سے تحریک منہاج القرآن نے نتیجہ خیزی کا یقین پیدا کیا، یعنی ہر شخص کو نتیجہ خیزی کے یقین کے ساتھ مزین کیا۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس امت کو مخاطب کہ تم ہی غالب ہوگے، تم ہی حکمرانی کرو گے، بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے تو یہ نتیجہ خیزی ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے نتیجہ خیزی کی ضمانت کے ساتھ اس امت کی ایک فکری اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ بقول شاعر کہ جب اب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دو، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تو ایک نتیجہ خیزی کی کیفیت پیدا کی امت مسلمہ کے اندر، تو فکری اور نظریاتی حوالے سے یہ فریضہ ہے۔ پھر اسی طرح خارجی فکر کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ دین اسلام پر جو ایک خارجی فکر کا حملہ ہوا،
اس کو ختم کرنے کی تحریک منہاج القرآن گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنا کام کر رہی ہے۔ اور آخری پہلو وہ علمی اور تعلیمی اصلاح احوال کے علمی اور تعلیمی اصلاح احوال کے حوالے سے تحریک منہاج القرآن نے جو سب سے اہم اور نمایاں خدمت سر انجام دی وہ تعلیمی ثانویت کا خاتمہ کیا۔ یعنی یہ عرصہ دراز سے ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ جس نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے ایک الگ مکتب ہے، جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے ایک الگ سکول ہے، الگ کالج ہے، الگ یونیورسٹی ہے۔ یعنی کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں تھا اور نہ بننے دیا گیا کئی سالوں سے، گزشتہ 2-3 صدیوں کو دیکھ۔ یعنی اگر دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ ایک الگ مکتب اور مدرسہ ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے الگ کوئی کالج، یونیورسٹی ہے یا اسکول ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اس دوری کو ختم کیا اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھ کر امت مسلمہ کی یہ خدمت کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ اپنے بچے کو دین اور دنیا دونوں دینا چاہیں تو وہ ایک ہی در سے ملیں گے۔ اور آج پھر یہ نظام تعلیم الحمدللہ پوری دنیا میں متعارف کروایا تحریک، تعلیمی ثانویت کا خاتمہ کیا۔ پھر تحریک منہاج القرآن نے جامد تقلید کی بجائے تحقیق اور اجتہاد کا دروازہ بھی کھولا۔ یعنی کئی گزشتہ صدیوں سے ایک جامد تقلید کا تصور رہ گیا تھا امت کے پاس، اس سے آگے خود تحقیق کرنا، خود اس سے آگے بڑھ کر اجتہاد کرنا، اجتہاد کی دنیا میں آنا، تحقیقی مسائل کو دیکھنا، یہ تصور، یہ کوششیں، یہ کاوشیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ تحریک منہاج القرآن نے آ کر یہ خدمت بھی کی کہ جامد تقلید کا تصور اس کو ختم کیا اور تحقیق کے ساتھ ساتھ اجتہاد کے نئے دروازے کھولے اور امت مسلمہ اور عالم اسلام کو یہ سبق دینے کی کوشش کی کہ اسلام کیونکہ قیامت تک ہے تو ہر دور کے مسائل کا جائزہ لے کر، ہر دور کے مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق تحقیق اور اجتہاد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تحریک منہاج القرآن نے امت مسلمہ کو مصادر اصلیہ کی طرف لوٹانے کی کوشش کی۔ یعنی کتنے مسائل ہم سنتے تھے روزمرہ زندگی، اس پر کیا دلیل ہے؟ قرآن یا حدیث، اس سے تعلق ٹوٹ گیا تھا اور ہم اس طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ تو تحریک نے مصادر اصلیہ کی طرف لوٹایا، یعنی امت کو سب سے پہلے قرآن مجید اور حدیث کی طرف لوٹایا کہ جو بات کی جائے، جو بات سمجھائی جائے، جو مسئلہ بیان کیا جائے، جو واعظ و نصیحت کی جائے، اس کا انحصار قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر اولین بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ تو مصادر اصلیہ کی طرف لوٹایا۔ پھر اس تحریک نے دنیا کا ایک بہترین تعلیمی نیٹ ورک دینے کی کوشش کی، ایک چارٹر یونیورسٹی، منہاج یونیورسٹی کی صورت میں وہ اس امت کو دی، درجنوں کالجز دیے، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی طرز پر بچوں اور بچیوں کے لیے تحریک منہاج القرآن نے ایک پورا جامع قسم کا تعلیمی نیٹ ورک دیا جو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں عرض کرنا تھیں کہ تحریک منہاج القرآن نے امت کے احوال کی اصلاح کی کس طرح کوشش کی اور کر رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو، کیونکہ اختصار کے ساتھ یہ بات کی ہے، آپ کو چند باتیں ضرور سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس تحریک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔